مل کے باواز بلند کر دیجئے سارے۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی مقبولیت کے لیے میرے واجب الاحترام قبلہ مرزا ندیم عباس صاحب کی سمیت کی قبولیت کے لیے، ان کے اہل خانہ کی بلندی درجات کے لیے، خصوص ناصر عباس صاحب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس رضا میں حاضری قدر عظیم عطا فرمائے، بانیان رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، مرزا ندیم عباس صاحب کی کاوش کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے بھائیوں کو، ان کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ علی بخاری صاحب مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ احسان والی نہیں، ایمان والی صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، والیان حضر کرار، ماتمدران سلطان ننوان اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ کائنات کے سلطان نبی کو اللہ نے یہ اجازت دی کہ دعوت دے اپنے رب کی سبیل کی طرف حکمت کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ اپنے حبیب کو مناظرے کی اجازت دے رہا ہے کہ وہ مناظرہ کرے، اور مناظرے کی جگہ جو سب سے بہترین لفظ رکھا وہ ہے دعوت دو سبیل کی طرف۔ قرآن میں جہاں بھی آپ نگاہ دوڑائیں گے آپ کو ہر جگہ پہ مناظرہ ہی نظر آئے گا۔ سب سے پہلا مناظرہ ہوا تھا عرش پر، اور وہ مناظرہ کسی بشر کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ تھا۔ مناظرہ کرنے والا ابلیس تھا۔ آدم کے سجدے کا انکار کرنے کے بعد اللہ سے جب مناظرہ ہوا تو اس کا دعویٰ تھا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ تو اللہ نے اس مناظرے میں آدم کے فضائل نہیں گنوائے تھے کہ آدم کو میں نے سنوارا ہے، آدم کو میں نے سجایا ہے، اس میں روح پھونکی ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے صرف اسے اتنا کہا تھا جسے میں نے بنایا ہے، تو نے اس کا انکار کیوں کیا ہے؟ تو یہ قرآن میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ سب سے پہلا مناظرہ جو ہوا تھا وہ خلافت پہ ہوا تھا۔ آپ پریشان بیٹھے ہیں، اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلا مناظرہ خلافت پہ ہوا تھا، اور اللہ نے شیطان سے کہا تھا اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے بنایا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے کہ مت دیکھنا کون بنا ہے، یہ دیکھنا کیسے بنا ہے۔ ہم نے بھی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا، ہم نے نہیں دیکھا کہ غدیر میں کسے بنایا اور سقیفہ میں کسے بنایا، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بندوں نے کسے بنایا اور اللہ نے کسے بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے قانون دیا ہے کہ مناظرے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ مناظرہ جب کرنا حکمت سے کرنا۔ حکمت حکیم کا فعل ہوتا ہے۔ حکیم اسے کہتے ہیں جو علاج کرتا ہے۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے تمہید باندھی ہے، ایک واقعہ ہے اور میں دعا چاہتا ہوں۔ بس میرا یہاں پہ آنا بالکل اسی طرح ضروری تھا جتنا یہاں پہ مرزا ندیم عباس صاحب کا آنا ضروری ہے، اور میں بس ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے
دو چار لفظ، بس ایک چھوٹا سا مناظرہ، اور وہ بھی میں آپ کی دعا کی طالب ہوں، اس لیے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حکمت کے ساتھ اللہ نے کہا دعوت دے سبیل کی حکمت کے ساتھ، یعنی صرف علم کا سہارا لے کر سامنے والے سے گفتگو نہیں کرنی۔ تیرا میرا بادشاہ امیر کائنات فرماتا ہے جو نہیں جانتے وہ نہ بولو، اور جو جانتے ہو وہ بھی اتنا بولو جتنا سننے والا عقل رکھتا ہے، جتنا کسی کے پاس عقل ہے اتنا بولو۔ اور یہ حکمت کا مظاہرہ کیا ہے جناب بہلول نے۔ بہلول بہت بڑا عالم تھا، یہاں تک کہ لوگ اسے اس وقت کا مفتی جانتے تھے، اتنا بڑا مفتی مانتے تھے کہ ہارون نے 7ویں امام کے قتل کا فتویٰ لینا چاہا تھا، لیکن بہلول نے اپنی حکمت سے اپنے علم کو پھیلایا ہے۔ بندے ہم سے کہتے ہیں جتنے چوپ بیٹھے ہوئے ہو، مرزا ندیم عباس صاحب، خان شمسی صاحب، نلائن عباس بخاری صاحب یہاں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم ایک دیوانے کا تذکرہ کرتے ہو، ایک پاگل کی گفتگو کرتے ہو۔ بہلول جو پاگل تھا، بہلول جو دیوانہ تھا، تم اس کی باتیں سن کے، اس کی باتیں سنا کے جو نعرے لگواتے ہو۔ پہلی بات دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جتنا بڑا فیصلہ بہلول نے کیا دنیا میں کر کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ بہلول نے پاگل کہلوانا برداشت کیا ہے، منکر علی کہلوانا برداشت نہیں کی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ پھر؟ حکمت کے ساتھ، اور جہاں بھی مناظرہ ہوا ہے، آج جس بادشاہ کا تذکرہ ہے، مناظرہ اس سے بھی ہوا تھا، اور ایک نہیں، مامون نے کئی مناظرے کروائے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے صرف آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ ایک تاجر آیا اس کے دربار میں، اور اس نے مامون کو 8 بال فروخت کیے، یہ کہہ کر کہ رسول اللہ کے ہیں۔ خریدنے کے بعد بھی اسے یقین نہیں تھا۔ یقین کروانے کے لیے کہتے جاؤ 8ویں امام کو بلا کے لاؤ، وہ پہچان کریں گے کہ یہ بال رسول اللہ کے ہیں یا نہیں ہیں۔ سپاہی کو بھیجا، دربار پہ آیا، دروازے پہ آ کے رضا بادشاہ سے کہا وہ بلا رہا ہے حاکم۔ کیوں بلایا ہے؟ کہا تاجر بال فروخت کر گیا ہے، اور وہ کہتا ہے رسول اللہ کے ہیں، اسے یقین نہیں آ رہا۔ یقین دہانی کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ علی کے بیٹے نے لباس سے علی زیب تن کیا، اور جیسے ہی دربار میں آیا سامنے حاکم نے کہا بس میری بات ختم ہو گئی۔ حاکم نے کہا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ بال ہیں، یہ رسول اللہ کے ہیں، ایک تو آپ زیارت کریں گے، دوسرا آپ تصدیق فرما دیں گے کہ کیا واقعی میں نے صحیح سودا کیا ہے، یہ جو 8 بال ہیں کیا رسول اللہ کے ہیں۔ تیرے میرے امام کے ہاتھوں پہ وہ 8 بال آئے، امام نے بالوں کو سونگا، سونگنے کے بعد 5 کو الگ کیا، 3 کو الگ کیا، 5 کو الگ کیا، 3 کو الگ کیا، چپ کر جانے بولو۔ 5 الگ کرنے کے بعد کہتے ان 5 سے ہمیں ہمارے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ان تینوں کا ہمارے نانا سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، بات تو میں نے ختم کر دی ہے نا، اس سے زیادہ مختصر ہو کوئی نہیں سکتا ہے۔ میں 8ویں سلطان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر کے میں دعا چاہتا ہوں، ان 5 سے ہمیں ہمارے نانا کی خوشبو آ رہی۔ کہا خوشبو تو آپ کو آ رہی ہے، مجھے کیسا پتہ چلے گا، تصدیق کیسے ہوگی؟ کہا اچھا اگر تو چاہتا ہے کہ ان میں فرق ہو جائے، تفریق ہو جائے، پھر دربار میں آگ جلوا۔ اس نے آگ کا بندوبست کیا، فرمایا ان 5 کو اور 3 کو دونوں کو آگ کے قریب لے جا، اگر یہ سارے جل گئے تو پھر میرے نانا کے نہیں، جو بچ گیا وہ میرے نانا کا ہے۔ پہلے اس نے 3 بالوں کو پکڑ کر آگ میں ڈالا، اب مجھے نہیں پتا ہے 8ویں نے 3 بالوں کو پکڑ کے آگ میں ڈالا، 12واں آئے گا 3 کو بالوں سے پکڑ کر آگ میں ڈالے۔ کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 بالوں کو آگ میں ڈالا، 3 بال جل گئے، لیکن جب 5 بالوں کو آگ کے قریب کیا تو آگ بجھ گئی۔ اس نے 8ویں سلطان کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اب بھی تجھے یقین نہیں آتا ہے، جو آگ نبی کے بال نہیں جلا سکتی، وہ آگ نبی کی آل کو کیسے جلائے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔